السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹ آپ سے شیئر کروں گا، اس کے بعد ان پہ بات کریں گے آخر کب تک میں۔ آج ہم نے دیکھا کہ سینٹ کا جو اجلاس ہوا اس میں گرما گرمی بھی ہوئی، ایک دوسرے پہ جو ہے تانے بھی کسے گئے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے جو ہے واک آؤٹ کر دیا وہاں سے۔ لیکن میں تھوڑی سی اس کا آپ کو بتا دوں کہ شبلی فراز جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں سینٹ میں، وچ از دا ہائیسٹ فورم، تو انہوں نے کہا جی کہ 8 فیبرری کو تحریک انصاف نہیں، عوام کا ووٹ جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو مثال ہے وہ آج بھی جو تازہ مثال ہے یہ ہے کہ سینٹ کا چیئرمین جو صدر پاکستان کے بعد ہائیسٹ ہوتا ہے، انہوں نے پروڈکشن آرڈر جو ہے جاری کیا سینیٹر اعجاز چودھری کا، لیکن پنجاب حکومت نے یا پھر سپرڈنٹ جیل لاہور نے ان کو پروڈیوس نہیں کیا، ان کو ریلیز نہیں کیا، اور اس طرح سے وہ وہاں پہ نہیں جا سکے۔ اب دیکھیں آگے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی اس کے اوپر جو سٹانس دے رہے تھے وہ بڑا ہی کمزور سا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ اس کے علاوہ شبلی فراز صاحب نے یہ بھی کہا، سینیٹر شبلی فراز نے، انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ بولتے ہیں، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اور اس کا پھر جو جواب آیا فوری طور کے اوپر، جن کو ارسطو بھی کہا جاتا ہے، نون لیگ کے جو ویژن کے نام سے بڑے پروگرام بناتے رہے، لیکن ابھی تک جو ہے پچھلے 20-25 سال میں ہم نے تو ان پروگرام کا جو ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچتے نہیں دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی چین جو ہے وہ $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ مطلب یہ ہم وعدے سنتے سنتے تمام حکمرانوں کے جوانی سے بڑھاپا آ جاتا ہے، لیکن یہاں سے ملتا کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب نے مذاکرات کے اوپر آج بیان دیا۔ انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں وہ بھاری بھرکم ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اگر 16 تاریخ کو مطالبات ہمیں ریٹرن شیپ میں دیں تو ان پر فوری عمل یا رد عمل نہیں دیا جا سکتا۔ رد عمل کا عمل کی بات نہیں کی انہوں نے، کیونکہ ہمارے جو 8 جماعتیں ہیں، اب 8 جماعتیں کی ہیں، مطلب اعجاز الحق جو ہے اس کو ضیاء مسلم لیگ کہیں تو وہ ایک ہی بندہ ہے جس کی جیت کے اوپر بڑے کوسچن مارکس ہیں۔ اسی طرح کے باقی لوگ ہیں، کاف لیگ ہے یا کچھ اور ہیں۔ انہوں نے کہا جی وقت لگے گا، اور اس کے اوپر کافی وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ریٹرن جو ہے وہ دیتے اپنے مطالبات 40 دن لگا دیے ہیں، کیونکہ مذاکرات 5 دسمبر کو شروع ہوئے تھے، تو ابھی 15-16 تاریخ ہو رہی ہے، تو ابھی تک تو ان کے ریٹرن جو ہے مطالبات نہیں آئے۔ تو ہم دیکھیں گے اس پہ کتنا ٹائم لگا، اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ علیمہ خان نے آج جو ہے جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے بیان دیا ہے، جو اس میں سے ایک جو سب سے وہ جو بات پتہ کی وہ بتا رہی ہیں وہ خطرناک ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ حقیقت بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی بانی کو سزا دینے میں مشکل پیش آ رہی ہے ان کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی عمران خان چاہتے ہیں کہ سزا سنائی جائے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل سکے۔ یہ بات obvious ہے، کیونکہ فیصل واڈا آج بھی 2-3 چینلوں پہ بیٹھا کہہ رہا تھا کہ جی 110% سزا ہوگی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر فیصل واڈا کہتا ہے تو سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ سزا سنائیں تاکہ ہم اگلی کورٹ میں جائیں۔ اگلی کورٹ کی بھی بات کریں گے جب پروگرام ہوگا، وہاں بھی دلچسپ صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی ججز جو ہیں ان کی نومینیشن ہو چکی ہے، مطلب ریکمنڈیشن بلکہ ہو چکی ہے، جنہوں نے عمران خان کو 3-4 کیسز میں سزائیں دی ہیں، ان کو ایز اے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ریکمنڈیشن کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو جس کیس پہ ان کو سزا دینے جا رہے ہیں یا فیصلہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں وہ ایک فلاحی ادارہ ہے، اس میں سے کوئی مالی فائدہ تو عمران خان نے لیا نہیں ہے، تو عمران خان اسی لیے چاہتے ہیں کہ یہ سزا دیں تاکہ تمام دنیا جان سکے۔ لیکن اصل بات جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ اس کیس کی کڑیاں جو ہیں وہ تمام جو ہیں کڑیاں حسن نواز کا مہنگے داموں جائیداد بیچنے سے ملتی ہیں، یعنی کہ یہ جائیداد جو ہے اس کی قیمت سے اگر $2 کروڑ تھی، 2 کروڑ پاؤنڈ تھی، تو انہوں نے 20 کروڑ پاؤنڈ میں بیچا ہے۔ میں جسٹ گیونگ یو دا ایگزامپل،
تو یہ اتنی ڈبل سے ٹرپل پرائس پہ کیوں بیچا اور اس نے کیوں خریدا؟ اصل معاملہ یہاں پر تھا، تو اس کو تو بیل آؤٹ کر دیا آپ نے۔ حسن نواز کی وہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا، بلکہ کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ بات پوری کھلے گی، جو کہ میڈیا نہیں کھول رہا ہے، جس کو جو ہے اپنی پسند کی جو ہے باتیں کرتے ہیں، تو یہ جو بات ہے یہ نواز شریف کے گھر تک جائے گی، نواز شریف تک جائے گی۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ملک کے اندر سیاسی سرکس بنائی ہوئی ہے جسے ختم ہو جانا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی مذاکرات میں کوئی ایجنڈا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ بھی سیریس نظر نہیں آ رہی ہے، تو مذاکرات جو ہے، مذاکرات سے معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مذاکرات ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے۔ لیکن ایک بات اور بھی انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جی دنیا میں پاکستان کی طرح کہیں بھی انٹرنیٹ کی رفتار سلو نہیں کی جاتی، اور یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ آج بھی انٹرنیٹ کا رونا جو ہے وہ تمام لوگ جو کہ آن لائن بزنس کرتے ہیں، یا پھر اب تو تمام چیزیں انٹرنیٹ پہ کنورٹ ہو گئی ہیں، تو انٹرنیٹ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا جو اسپوکس پرسن ہیں مذاکراتی ٹیم کے پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے کہا جی اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ انٹروڈکشن کروں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں آخر کب تک میں۔ ناصر شیرازی صاحب ہیں۔ شاہد صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ شاہد صاحب ہمارے ریگولر گیسٹ ہیں، لیکن کافی عرصے سے یہ واز آؤٹ آف کنٹری، تو آج بڑے عرصے کے بعد انہوں نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے۔ ناز بلوچ ہے، انصاف لائرز فورم کی پریزیڈنٹ ہیں یہ۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ اور ساتھ میں ہمیں کچھ جوائن کریں گے، کوشش کریں گے کہ پی ایم ایل این کے کوئی جو ہیں رہنما وہ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ یا لائن پر آ جائیں۔ شاہد صاحب ہاؤ ڈو یو سی شبلی فراز نے جو بات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی 8 فروری کو تحریک انصاف نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ دیکھیں جی بات تو درست ہے، اور یہ صرف ایک پارٹی جس کی یک تلفی ہوئی ہے وہ نہیں کہہ رہی، بلکہ اس وقت جو اتحادی ہیں حکومت کے، وہ سب کے سب یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان نے یہ نہیں کہا؟ کیا اچھا میں تھوڑا سا آپ کو سوری ٹو انٹرپٹ یو، آج وہ دن ہے میرے خیال میں، یہ مجھے کریکٹ کر دیں گے اف آئی ایم رانگ، کہ جی آج ہی بلے کا نشان چھینا گیا تھا، 13 سے 24 تھا، 14 تھا، 13 تھا، آج یہ گزر گیا وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں شامل بہت سے اتحادی ہیں، اتحادی جماعتوں کے سربراہ ہیں، کسی نے اسے دھاندلی کہا، اور سب سے بڑے اتحادی، زور شور سے اتحادی جو ہیں وہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے تو کہا تھا یہ دھاندلا ہے۔ تو دھاندلی بھی کہتے ہیں، پھر حکومت کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ اب میں ذرا یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو مولانا سب کو ڈرا رہے تھے کہ اگر ہم نے اس ترمیم میں حکومت کے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی میرے جو لوگ ہیں ان کو بھی تھریٹ ہے، لوگ اغوا ہو رہے تھے ان دنوں میں، اور جس طرح ان کو پھر پروڈیوس کیا جا رہا تھا انڈر سٹریس کہ جناب آپ نے اس پہ سائن کرنے، جناب مینگل صاحب نے جو کچھ کہا، یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو یہ جتنے اس قسم کے کام ہوئے ہیں الیکشن سے لے کے آن ورڈ آئینی ترامیم تک، اس سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کوئی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور انصاف کے معاملے میں اور پارلیمانی روایات دونوں کے معاملے میں ہم ساری دنیا میں جہاں کھڑے ہیں وہ کوئی نمبر اتنا خوشگل نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ہم خوشی کا اظہار کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، اور صورتحال کو بہتر بنانے میں جن شخصیات کا، جن جماعتوں کا، آف کورس حکومت کا سب سے زیادہ اہم کردار ہے، ان کا دھیان ادھر نہیں ہے، وہ کچھ اور کیے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اب دیکھیے نا، سینٹ کے چیئرمین ایک سینیٹر کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں، اس کو پیش ہی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر جناب چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کی اپنی پاور جو ہے وہ کہاں ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، یہ جو پریویس گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اس میں بھی پروڈکشن آرڈرز کچھ آتے تھے تو وہ پریزنٹ نہیں ہو سکتے تھے یا نہیں کیا جاتا تھا، تو یہ سلسلہ تو پرانا ہے۔ بات یہ جی کہ کوئی بھی کام کسی بھی دور میں اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے کسی بھی لمحے اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔
اس روایت کو آگے لے کے چلنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، منفی لیکن وہ رویوں جو کو political ختم جماعتیں کر دینا بیٹھیں چاہیے. آپس میں تو پھر ہی ہو سکتا ہے نا. دیکھیے منفی رویوں کو تو کسی بھی لمحے ختم کیا جا سکتا ہے اور مثبت طرز عمل شروع کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھنا یہ ہے شاہ صاحب بیرونی سرمایہ کار کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. ویئر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی بڑی سرمایہ کاری آئے گی. بجلی کی قیمتیں انہوں نے خود ہی بڑھائی ہیں، اس ایکسٹینٹ تک لے کے گئے ہیں. اب اس میں اگر کوئی کچھ پیسے کمی ہوتی ہے تو وہ کریڈٹ لیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے، امن و امان کی صورتحال، اس کے بعد انفراسٹرکچر، اس کے بعد ہائی پرائسز آف گیس اینڈ الیکٹریسٹی، تو یہ سرمایہ کاری جو آج انہوں نے بیان دیا، یہ بعد میں بات کرتے ہیں، تو کیا سرکار یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں کوئی بیرونی سرمایہ کار تیار نہیں ہے آنے کے لیے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ریکارڈ پہ موجود ہیں. 1.5 برس پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اب 1 سال آلموسٹ ہونے کو آیا موجودہ حکومت کو. یہ 2.5 برس کا جو عرصہ ہے، اس میں 3 سال ہو گئے. جی اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک چیز ہمیں تسلسل سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ تاجر برادری آرمی چیف کی طرف دیکھتی ہے. سوال ہے کہ وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر ان کا مینڈیٹ کچھ اور ہے اور ان کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں تو پھر تاجر برادری وزیر اعظم کی طرف کیوں نہیں دیکھتی، وزیر تجارت یا وزیر خزانہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتی؟ تو جب ہم تاجر برادری کی مختلف ملاقاتیں دیکھتے ہیں مختلف ادوار میں، جناب باجوہ کے زمانے بھی ہوا تھا اور اس کے بعد فیلئر آف دا گورنمنٹ ہوا نا جی. اچھا، اب وہ جب وہ آرمی چیف سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور موجودہ آرمی چیف جناب عاصم جو ہیں ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ متعدد مرتبہ ملاقاتیں ہوئی. جیسے ہی انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا تو کراچی کے بزنس مین جو ہے انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. پھر پنجاب چیمبر، لاہور چیمبر جو ہے اس نے ملاقات. لاہور چیمبر کا صدر کاشف انور تو کہتا تھا الیکشن کروائے ہی نا جی آپ. اچھا، یاد ہے آپ کو نا جی؟ مختلف سوچیں نا جی، مختلف سوچوں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے سفارشات بھی دیتے ہیں. اچھا، اس ملاقات میں جو چیزیں ان کو پیش کی گئیں وہ کیا تھیں، وہ اصل مسائل کیا تھے؟ ان کا تعلق ایبسولوٹلی حکومت پاکستان سے ہے. اس میں ٹیکس کی ایشوز ہیں، اس میں کرپشن ہے، اس میں وہ جو بہت شور مچایا جاتا ہے نا جی کہ ون ونڈو آپریشن اور فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. بتاتے ہیں تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس ٹائپ کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور سرمایہ داروں کے لیے مسائل ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مہنگی بجلی، مہنگی گیس کے ساتھ جو بھی آپ چیز پروڈیوس کریں گے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کیسے کریں گی؟ کمپیٹ ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، اب یہ امپورٹنٹ چیزیں یہی ہیں جس کی وجہ سے جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے وہ پاکستان آنا چاہتا بھی ہے تو اس کے راستے بھی رکاوٹیں اتنی ہیں. اس کی بجائے ہم بنگلہ دیش کیوں نہ چلے جائیں، ہم کوریا کیوں نہ چلے جائیں، ہم انڈیا کیوں نہ چلے جائیں؟ ناز کیسے دیکھتی ہیں یہ شبلی فراز نے کہا کہ 8 فروری کو تحریک انصاف کا نہیں عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا. خیر یہ تو اب پرانی بات ہو گئی، 1 سال آلموسٹ ہو گیا. لیکن آج جب بات ہو رہی ہے مذاکرات کی، ایسے میں تند و تیز بیانات دونوں طرف سے، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں شبلی فراز صاحب آج کہہ رہے ہیں یہ بات، جبکہ بانی پی ٹی آئی بھی اور تمام لیڈرشپ سے لے کے عام ایک ورکر بھی اور آپ کا پاکستانی بھی اس بات پہ واویلا کرتا ہوا دکھائی دیتا رہا ہے. اور اس چیز کو نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بڑا ڈسکریج کیا گیا. اس سے دیکھیں ایک آپ کے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن جس قدر وہ ڈیلے کا شکار رہا، اور آپ نے اس سے پہلے جس قدر اپنے ملک میں عوام کے ساتھ اور اسپیشلی خان صاحب کے جو وہ سپورٹر تھے یا ان کے وہ نمائندے تھے، ایون ان کے پرپوزر سکینڈرز تھے، ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت کی، ان کے گھروں پہ دھاوے بولے، اور عوام جب نکلی باہر انہوں نے ریفرنڈم کیا اور انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، تو وہی آپ کی جمہور آپ کے آگے بھی سوال کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کے تانے بانے ایسا چلتے چلتے آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے فائر وال کے ذریعے اپنے انٹرنیٹ کو کیا کیا، اور آپ نے ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، بھلے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، اسپیشلی یہاں پہ ایک اور بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اپنے پلے سے ایکٹیویٹی کرتا ہے، نہ کہ وہ پیڈ ہوتا ہے، انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی دنیا میں بھی پاکستان کے اس عظیم لیڈر کی محبت میں وہ چیزیں وہاں پہ وہ اپنی اپلوڈ کرتے رہے. آپ نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنے
मुल्क के उस वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिसकी उम्र 16 साल है, 20, 25 और 30 के राउंड अबाउट है, आपने उनको सोशल मीडिया दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। मतलब आप अपने इससे ज्यादा नुकसान तो उन लोगों को हुआ कि जो ऑनलाइन बिजनेस करते थे। एग्जैक्टली देखिए, आप मुआशियात की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, आप एज ए स्टेट और मेन पिलर ऑफ द स्टेट होके जब आप आपको क्यों इस कदर आपके अंदर ऐसी मजबूरी क्या हो जाती है कि आप ऑन द कैमरा आके अपने मुल्क के वो इनोसेंट सिटीजन्स हैं जिनको आप दहशतगर्द करार दे दें। मतलब आप खुद एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हो हम आपको इसके बदले में ये तमगा इनायत कर रहे हैं। अगर वो आपके गुण गाएं तो वो बहुत अच्छे हैं। इवन आपके मुल्क में हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि उसका सोशल मीडिया यूनिट होना चाहिए। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पल्ले से वो एक्टिविटी करता है, जबकि आप अब सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट है फॉर्म 47 के तहत आ गई है, आप खुद पैसा गवर्नमेंट का उसमें लगा रहे हैं जो कि आपको अवाम की फलाह व बहबूद के लिए लगाना था। आप जस्ट ऑन द फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी, आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप पैसा लगा रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जब आप इस कदर अपने मुल्क की जमहूर के साथ, अपने मुल्क के अवाम के साथ, देखें हम जब छोटे थे तब भी हम सुनते थे जी हम अपना हक के राय दही, मतलब हमारे बुजुर्ग कहते थे हम बीबी को वोट देंगे, तीर को वोट देंगे, कोई कहता था शेर को देते थे। देखिए ये आपका राइट आपको 5 साल बाद मिलता है और आपके पास कोई राइट नहीं है कि आपने वो जमहूरियत बनानी है उन लोगों के लिए, उन्हीं लोगों में से और उनकी खिदमत के लिए। आप उनका राइट क्यों इस तरह से चोरी कर सकते हैं या उसको क्यों चेंज कर सकते हैं? ये तो एक किस्म का आप सोशल मीडिया वालों को दहशतगर्द करते हैं। क्या आप ये खुलम खुला तजाद नहीं है? क्या ये आप अवाम के उस हक पे डाका नहीं डाल रहे हैं जो उनका आईनी हक है, कानूनी ये हक है? हमसे 1 माह पहले इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश में भी, वहां पे भी मैंडेट को बलडोज किया गया था बहुत बुरी तरह। तो देखिए आप वहां देखिए वहां अवाम का क्या रिएक्ट हुआ है, फिर उधर के हालात देखें। अगर ओवरऑल देखा तो जाए आपको पता है उनकी तो हिस्ट्री भी है ना, रेजिलिएंट कौम है। जी देखें आपकी हिस्ट्री, आप जब देखें पाकिस्तान की भी हिस्ट्री इतनी कोई बुरी नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह से है कि हमारे यहाँ एक अलमिया रहा है कि हमारे यहाँ जो आपका मनपसंद गवर्नमेंट होएगी आप उसको लाएंगे और आप उसको अगर वो आपके मुताबिक आपके एज पर योर काशन अगर वो पपट की तरह अमल करती रहे तो वो चलती रहे, अदरवाइज आप उसको टाटा बाय बाय करेंगे। अच्छा जी, काशिफ मतलब साहब, यही सर आपके जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक हमारे मुल्क के इदारे अपने डोमेन में रहते हुए एज पर द लॉ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए। मैं ये समझती हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ भी और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर भी हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, जमहूर और जमहूरियत। जमहूर और जमहूरियत, अवाम और हुकूमत, उन्हीं के आपकी अवाम में से आपके नुमाइंदे होंगे, आप उनको इलेक्ट करेंगे और वो आपके लिए ही तमाम चूजन रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है, लेकिन हम सॉरी लाएंगे। अच्छा जी काशिफ साहब, ये मैं जो जरा जमहूरियत है जी सोशल ये मीडिया आपको के हवाले जमहूर के से बगैर नहीं नजर आती, अभी नहीं पहले भी सर। लेकिन अब इसकी बात तो अब अगर अब की बात की जाए तो मेरी बात सुने, आपसे ही मेरा सवाल है, क्या आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे मुल्क का, क्या अब की बार आपको वैसा होता दिखाई दिया इलेक्शन से लेके ऑनवर्ड आज तक? ग्रेजुअली स्पेस कम किया ना, पॉलिटिकल जमातों ने अपना स्पेस छोड़ा। लेकिन आपके इदारे जब अपने डोमेन में रह के काम करेंगे तो ऐसे मसाइल नहीं वो तो होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है जी। अच्छा जी, सोशल मीडिया के हवाले से काशिफ साहब मैं एक बात करना चाहूंगा जी जी प्लीज। कि नौजवान नस्ल और यूथ जिसको कहा जाता है उसको हम शुतर बे मुहार के तौर पे हम छोड़ नहीं सकते। नहीं ज़ाहिर है कि देखिए check and balance तो होता है, शादी की हमारी डेवलपमेंट जिम्मेदारियां भी है। क्या हैं उसमें मैं समझता हूँ दानिश्वर भी हैं, मीडिया भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, सोशल साइंटिस्ट भी हैं और वालदैन ऑफ कोर्स सबसे पहले और फिर टीचर्स। इन सब की जिम्मेदारी क्या है कि यूथ को उसकी जो तरबियत है Channelize उधर भी करें। जरा तवज्जो दी जाए। अच्छा, अफसोस का मकाम यह है कि तालीमी इदारों में अब ना तालीम रही है और ना हमें मुख्तलिफ फोरम्स पे जो तरबियत हमें कभी नजर आती थी ना वो हमें तरबियत नजर आती करप्शन है। एंड पोलिटिसाइज कर दिया ना जी सारे। तो मैं समझता हूँ ये जो ट्रेंड है ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है जी। मैं ये आपकी मुआशरा बातों जो को- है ये मुआशरा जो है इसमें मनफी चीजों का मैं समझता हूँ जो फैलाव है बड़ी तेजी से हो रहा है और जो मस्बत चीजें हैं वो खत्म होती जा रही हैं। ये अलमिया है, मुआशरती अलमिया है, हमें पॉलिटिकल लीडरशिप को शहरी साहब सबको तवज्जो देनी चाहिए। शिबली फराज ने कहा जी पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए कोई तैयार नहीं है, जिसका उसी वक्त थोड़ी देर बाद जवाब दिया एहसन इकबाल साहब ने। उन्होंने कहा जी कौन कहता है सरमायाकारी नहीं है,
चीन $3 अरब सरमाया कारी करेगा, आपका टेक? देखिए पहली बात तो ये है कि वो हर बात में जो है ना वो मुस्तकबिल की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि मुस्तकबिल पे नजर होनी चाहिए, लेकिन उनकी ये बातें तो हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं कि फलां मुल्क कितने अरब डॉलर लाएगा और इतने की सरमायाकारी करेगा। देखिए $3 अरब जो है उसकी कोई वक़्त और कोई, मैं समझता हूँ कि वो ऐसी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इन अ वे नहीं है। एक फैक्ट्री अगर लग भी जाए और उसमें 100 अफराद को काम मिल भी जाए तो उसमें इस मुल्क को क्या मिलेगा? देखिए होता क्या है, देखिए उसमें आसिफ जरदारी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का शोर हम हर जमाने में सुनते हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे तो इससे कभी भी कोई ऐसी उम्मीद जो है वाबस्ता नहीं रही। होता क्या है, ये जरदारी साहब के लफ्ज़ बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर हर $10 जो यहाँ पे ला के इन्वेस्ट करता है, उसके बाद वो यहाँ से उस $10 के एवज विद पैसेज ऑफ टाइम $10,000 इस मुल्क से निचोड़ के हमारी खाल उतार के मुल्क से बाहर ले जाता है। वो तो ले गया, फर्ज अब तो कीजिए, नहीं है। देखिए हमारे यहाँ हो क्या रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे, कि फर्ज कीजिए कोई सरमायादार आता है या कोई हुकूमत आती है और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगाती है। एक तो ये है कि हम मुनाफे की कुछ शरह उसके साथ मुकर्रर नहीं करते, हम खुली छूट देते हैं कि तुम हमारी खाल उतार के ले जाओ, हम तो मैं नहीं पूछेंगे। उसमें दूसरी बात, ऑफ कोर्स, जी ऑफ कोर्स, और दूसरी बात ये है कि हम फिर टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाते कि हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाए। ये दोनों काम इंडिया ने किए हैं और सिर्फ आज से नहीं वो कर रहा, वो पिछले 50-60 बरस से कर रहा है। नतीजा ये है काम हो रहा है जी वहाँ पे कि वहां पे प्रोडक्शन जो है वो बड़ी सस्ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2, 4 या 5, $10 अरब की तो अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई वो चीज वक़्त नहीं रही है। इन्वेस्टमेंट क्या है जिससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है? वो ये है कि यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट लगें जिनकी प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो। मसलन यहाँ अगर गाड़ियां बन रही हैं तो पाकिस्तान से तो हम कोई गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके बावजूद हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना के बारे में जो कहा जा रहा है, एक सेल फोन की कंपनी है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, भाई वो प्रोजेक्ट लगाएगी, अपनी प्रोडक्ट हमें बेचेगी, हमारी खाल उतार के ले जाएगी। ज्यादा बेहतर तो ये है कि उन्हें बताया जाए कि आपकी टोटल प्रोडक्शन का 30% जो है वो यहाँ पे कंज्यूम होगा और 70% यहाँ से आप एक्सपोर्ट करें। राइट, मैं आगे चलना चाह रहा हूँ थोड़ा सा जी। ना तो अब जो है इरफान सिद्दीकी साहब ने बयान दिया है, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ के मुतालबात भारी भरकम है। दो मुतालबात है तहरीक इंसाफ का। उन्होंने कहा जी इनके मुतालबात पर फौरी रद्द-ए-अमल या फिर कोई अमल नहीं हो सकता, ना रद्द-ए-अमल दिया जा सकता है, वक्त लगेगा। साथ में उन्होंने कहा जी 5 दिसंबर को मुज़ाकरात शुरू हुए थे, आज 40 डेज हो गए और अभी तक इनके तो रिटर्न मुतालबात ही नहीं आए हैं, तो हम भी टाइम लेंगे। देखें, तो ये लगता है आपको कि ये जो मुज़ाकरात चल रहा है ये सिर्फ टाइम कंज्यूम करने के लिए हो रहा है, इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे ये? देखिए मुज़ाकरात का वो एक प्रोग्राम भी चलता है, मजाक वाली रात, मुझे तो यही लग रहा है। दूसरी बात, अगर इन लाइटर नोट मैंने वो बात की, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 मेन डिमांड्स हैं वो यही थी। पहले इससे ये थी कि खान साहब कहते थे कि इलेक्शन हमारा चोरी हुआ, दोबारा इलेक्शन हुए, वो खान साहब ने 2 स्टेप बैक लिए। इस सूरत हाल में कि ये जो लोग कहते हैं जी ये जिद्दी है, अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, अपनी बात कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं होएगा, ये मुल्क की इकोनॉमी इस मुतम्मिल इस मामले में नहीं है कि वो आगे इलेक्शन करा सकें, व्हाट्सएवर जो भी रीज़न थी, तो फॉर द लार्जर बेनिफिट्स ऑफ पाकिस्तान खान साहब ने वो चीज़ें छोड़ दी। अब उनकी एक क्लियर सी बात थी, आप मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भारी नहीं हैं, वो एज पर द लॉ हैं। देखिए उन्होंने सिंपल सी बात की है, आप 9 मई का वावेला तो करते हैं ना, तो खान साहब की एक सिंपल सी आप देखिए कि उनकी रिक्वेस्ट कहें या उनकी डिमांड कहें, वो आउट ऑफ द वे नहीं है, वो अगेंस्ट द लॉ नहीं है। आप उस पर JIT बना दें, जुडिशल कमीशन बना दें। अभी जैसे आपने हमारे सिविलियंस को, पार्टी के आम रोड यूजर को पकड़ के उनका मिलिट्री ट्रायल अगेंस्ट द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 175 और 10A की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी मनमानी की, अपनी तसल्ली की, तशफ़ी की, और जब लोगों को आपने बेगुनाह अंडर ट्रायल रखा और जैसे उनकी सज़ाएं आपने अंदर ही पूरी कर दी, उनको कोई पॉलिटिकल जो उनका एक कानूनी राइट था वो भी इस्तेमाल नहीं करने दिया, आपने अपनी मर्जी कर ली, आपको कोई फ़ायदा ना मिला। अगर आप सच्चे हैं, आपने वहाँ से CC फुटेज भी छुपा लिया, जैसे खान साहब को अगवा किया गया था हाई कोर्ट से, आप उस पे 9 मई के सारे अक्रंस की एक जुडिशल कमीशन बनाएं। आप तो अच्छे हैं, आप तो सही हैं, आप तो लाए ना कटहरे में जो लोग होंगे उनको सजा दी जाए। फिर दूसरी डिमांड ये है 26 नवंबर की, क्या उस पे जुडिशल कमीशन बनाना
یا کہنا کوئی اللیگل ہے. آپ اپنے ملک کے نہتے شہریوں کے اوپر ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کرتے ہوئے ان پہ ایز اے اسٹیٹ، اور ریاست کہتے ہیں ماں ہوتی ہے، آپ ان پہ اسٹیٹ فائر کھول دیتے ہیں، پہلے لائٹس بند کر دیتے ہیں، آپ ان کو مار دیتے ہیں، اور آپ جو زخمی ہیں ان کو وہاں سے ہاسپٹل سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جو ڈیڈ باڈیز تھیں ان کے لیگل ہیئرز کو اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ آپ سٹیٹمنٹ یا میڈیا میں ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. اور اتنے لوگ ابھی لاپتہ بھی ہیں، ابھی اتنے لوگ لاپتہ بھی ہیں سر. تو آپ حضور، آپ تو اچھے ہیں، آپ تو گورنمنٹ میں ہیں، آپ کیوں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں؟ کیونکہ آپ کو ابھی یقین ہی نہیں ہوا. آپ فارم 47 مینڈیٹ چور ہیں، اور آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے سٹائل سے، آپ کی وے آف ٹاکنگ سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں. باجوہ صاحب نے، میں ذرا ان کا ٹیک لے لوں. باجوہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی بہت سر. باجوہ صاحب، آج جو سینٹ میں جو زبان دونوں جانب سے استعمال کی گئی، تلخیاں سامنے آئی ہیں. خواجہ آصف، آپ کے تو خیر آپ کے تو ہمسائے بھی ہیں وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ڈے فرسٹ سے جو چاہتے ہی نہیں تھے کہ الیکشن ہو، مذاکرات ہوں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف جو ہے دونوں جماعتیں جو ہیں دستوں گرے باں بھی ہیں پارلیمنٹ میں بھی. اور یہ بھی ذرا مجھے جواب دے دیجئے گا کہ سینٹ کے چیئرمین نے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کیا اجاز چودھری سینیٹر کا، لیکن جیل حکام نے یا پنجاب گورنمنٹ نے ان کو آج بھی سینٹ میں نہیں بھیجا. آپ کا ٹیک؟ آپ کا بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا. سر گزارش یہ ہے، پہلی بات ہے کہ جو ٹرائل جو آپ نے بات کی ہاؤس آف سینٹ میں کہ جس طریقے سے باتیں کی گئی، تو اس میں میں خود بھی دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے ابتدا کی گئی، اور اس کے بعد جواب الجواب میں ہماری پارٹی کے لوگوں نے جو باتیں کی. یہ بات درست ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ پولیٹیکل ورکر مجھے اور دیگر جو اکابرین ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیں الفاظ کا چناؤ بہترین طریقے سے کیا جانا چاہیے، کیونکہ پوری قوم اور پوری انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کی مثالیں دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہیں انہوں نے جب سے جس طریقے کی زبان گفتگو کرنی شروع کی ہے، اس کے بعد ان کے جو فالوورز ہیں جو یا ان کے جو میڈیا پرسنز تھے یا آج کل جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، یا جس طریقے سے وہ ان لوگوں کو اپریسیشن دیتے ہیں جو لوگ کسی کی زیادہ سے زیادہ پگڑی اچھالیں، گالم گلوچ کریں اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں، وہ ان لوگوں کو آشیرواد دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ میرے شیر آ گئے ہیں. اور اب دیکھیں اس دور میں جب میڈیا کا دور ہوگا تو پھر آپ کو جس طریقے سے آپ گفتگو فرمائیں گے آپ کو اس کا جواب تو آئے گا. اگر میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کروں گا تو مجھے یہ یاد رکھنا چاہیے اور مجھے ذہن میں رہنی چاہیے کہ میرے ساتھ بھی بدتمیزی ہوگی. اگر میں یہ کہوں کہ میں جو مرضی کر لوں آپ میرے ساتھ کچھ نہیں کریں گے تو یہ سر ممکن نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے دونوں طرف سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماحول کو بہتر کرنا چاہیے، اور ہمیں اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے جو ہم آپ پارلیمنٹیرین رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ جب پروڈکشن آرڈر جاری ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو پریزنٹ کرنا چاہیے تھا، اور آپ نہیں سمجھے کہ پارلیمنٹ بے توقیر ہو رہی ہے؟ سر نہیں، میں چلیں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، فریڈم آف سپیچ ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن سر میں اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کے جو آرڈرز ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں تو فوری طور پہ اس کو ریلیز کر دینا ہے اور اس کو کہنا جاؤ بھائی. صاحب آپ کے جوائن کرنے سے پہلے میں یہ بات کر چکا ہوں کہ پریویس گورنمنٹ میں بھی پروڈکشن آرڈر جب جاری ہوتے تھے تو پیش نہیں کیا جاتا تھا. یہ ٹرینڈ ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس سے پہلے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جب بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں ہم نے ان لوگوں کو پیش کیا ہے، ریکارڈ گواہ ہے، لیکن پی ٹی گورنمنٹ میں نہیں پیش کیا گیا. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ اجاز صاحب کو، چوری اجاز صاحب کو، لیکن اس کے لیے اس کے ایک پروسیس ہے، ان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ان کی زندگی کا معاملہ ہے، ان کا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک دن کے لیے ان کو بلایا گیا ہے یا پورے سیشن کے لیے بلایا گیا ہے
اور ان کے سیشن میں پورا روزانہ کے لیے تو ان کو وہاں سے جیل سے نہیں لایا جا سکتا, وہاں پہ ارینجمنٹس کرنے ہوتے ہیں, اور یہ یقینی طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب ارینجمنٹ کرنے کے بعد ان کو ہم پیش کریں گے. رائٹ, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. جی اچھا, آپ سے بات ہو رہی تھی ابھی میری شرائی صاحب, تحریک انصاف کے وہ کہہ رہے ہیں جی مطالبات بھاری کم بھرکم ہے, فوری عمل نہیں کیا جا سکتا, رد عمل نہیں دیا جا سکتا. دیکھیے جی, جہاں تک مذاکرات کا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو بھی کام ہے مذاکرات سے ریلیٹڈ, بیسیکلی یہ 2 دن میں نپٹایا جا سکتا ہے. بالکل کہ ٹھیک. پہلے دن آپ بیٹھیں, ٹیور طے کریں, اگلے دن ان پہ پیش رفت جو ہے اپنے اپنے لیڈران سے پوچھ کے ایک دوسرے کا مطلع کر دیں اور بات ختم. آپ کا جواب بڑا زبردست آ گیا. مجھے ایک اور اس میں سے لے لیجئے. عرفان صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا کہ 31 تاریخ کا جو الٹیمیٹم انہوں نے دیا ہے, اس کے بعد ہماری مذاکراتی ٹیم کی دکان کھلی رہے گی. دیکھیے جی, وہ دکان کھول کے بیٹھے رہیں, لیکن سودا کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے دکان ان کے مطلب پاس. چورن کی دکان ہے, اچھا, انہوں نے کھول کے اب بیٹھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹس اگر استعمال ہو رہے ہیں جو کہ بظاہر نظر آ رہے ہیں, تو یہ کیوں؟ میرا اس معاملے میں تجزیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کی طرف سے جو کال دی گئی ہے نا سمندر پار پاکستانیوں کے لیے 31 کہ آپ ڈالر جو ہے اس کو آپ ذرا کنٹرول کریں اور ابھی نہ بھیجیں, اصل میں گورنمنٹ انتظار کر رہی ہے اس کا رزلٹ آنے کا. اس کا رزلٹ آئے گا 2 ماہ میں. یہ جو ابھی انکریز آیا ہے نا یہ دسمبر میں, یہ تو آیا ہے کرسمس کے حوالے سے, اور نیو ایئر ہے اور شادی بیاہ کا سیزن ہے. ویسے بھی ایگزیکٹ ڈیٹا بھی نہیں ہے ان کے پاس. حکومت 20 لاکھ لوگ تو 2 سال میں جا چکے ہیں. جی ہاں, حکومت یہ دیکھ رہی ہے اور 2 سے 3 ماہ میں اس کا رزلٹ سامنے آئے گا کہ اگر تو ڈینٹ آ گیا $2 ارب سے $3 ارب کے درمیان, تو پھر حکومت کا رویہ کچھ اور ہوگا. لیکن فرض کیجئے وہ اتنا بڑا ڈینٹ نہیں آتا اور $1.5 ارب جو ہیں اسی کی کمی ہوتی ہے, تو پھر حکومت کا رویہ کچھ اور ہوگا. لیکن لہذا $1 ارب کے لیے جی ہم محنتیں کر رہے ہیں, ہم سارا کچھ بیچ رہے ہیں, اپنی عوام کو مشکل میں ڈالا. دیکھیے ہم اپنی چیزیں اونے پونے بیچ رہے ہیں. وہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت ترقی ہو رہی ہے, جس ملک میں معیشت ترقی کرتی ہے وہاں ایئرپورٹ گروی نہیں رکھے جاتے, وہاں اپنے قیمتی اثاثے اونے پونے نہیں بیچے جاتے, اور وہاں لون جو ہیں ان کو ری شیڈول نہیں کرایا جاتا. رائٹ. جی مجھے ناز بتائیے گا, یہ جو بات ہو رہی ہے اس کی جو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں, تو مجھے تو کوئی سمیل ہوا کہ ظاہر ہے اس کو تھوڑا لٹکانا چاہ رہے ہیں وہ. میں بھی آپ کی جو ہاک لیڈرشپ ہے وہ بھی یہی چاہ رہی ہو. تو کیا 31 تک اگر یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو آپ کی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف نو ڈاؤٹ کہ پاپولر ہے, عوام کی تائید بھی ہے, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ مذاکراتی ٹیبل سے ہٹ جائیں گے اور پھر پروٹیسٹ کی طرف آئیں گے؟ کیا مطلب آپ کا پلان ہے؟ دیکھیں, پروٹیسٹ بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. Right. اور خان صاحب نے ایک بات بڑی کلیئر کہی ہوئی ہے کہ اگر یہ ہماری, دیکھیں خان صاحب نے اپنی ذات کی بات نہیں کہی ہوئی, انہوں نے جوڈیشل آپ کے سامنے جو کمیشن بنانے کا کہا ہے 9 مئی کا, اس کا بھی ان کا یہی مقصد ہے کہ وہ فیک بوگس فریولس کیسز میں جب آپ نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, جب آپ جے آئی ٹی بنائیں گے تو آپ کو تمام کٹا چٹا کھل کے سامنے آئے گا. یہ صاحب زیادہ حامد رضا کا آج کا سٹیٹمنٹ بھی لے لیے 2 گھنٹے پہلے کا. انہوں نے کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. ایگزیکٹلی جی, میں نے آپ کو جیسے کہا کہ خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ اگر ہمارے مذاکرات 2 نکاتی ایجنڈا ہے, کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے. اور خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے چھوڑیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے آپ نے سیاسی قیدی رکھے ہوئے ہیں اور وداؤٹ اینی ریزن وہ رکھے ہوئے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انوالو ہیں تو آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جو انہوں نے کی ہے ان کو قرار واقعی سزا دیں. اس میں تو گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے, حوصلہ کرنا چاہیے, یا جنہوں نے یہ اکرس کرایا تھا کیا ہے. اور کیا 26 نومبر کا بھی شریف صاحبہ کہہ تو رہی ہیں سر, وہ کہہ رہی ہیں نا ان کو ورگلایا گیا. ورگلایا نہیں گیا, مریم نواز شریف آپ لوگوں نے ورگلایا. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ خود کیوں نہیں ایسے لوگوں کو, ان کے کہنے پہ لوگ کیوں نہیں آ جاتے؟ دیکھیں فین فالوئنگ ہونا, کسی لیڈر کی ساتھ لوگوں کی محبت ہونا ایک نیچرل عمل ہے. آپ اس کو, میری بات سنیں, انہوں نے 9 مئی میں اتنے بے گناہ لوگوں کو اندر رکھا. ایک بچے کا میں آج انٹرویو دیکھ رہی تھی, وہ کہتا ہے 1 سال 40 دن کے بعد میں گھر آیا ہوں, میری ماں روٹی بنا رہی تھی, میرا والد بھی نہیں ہے, تو میں نے اپنی ماں کا سر اپنے کندھے پہ رکھا تو میری ماں 20 منٹ تک میرے شولڈر پہ سر رکھ کے روئی اور وہیں اس کی جان نکل گئی. اور میری ایک 5 سال کی بہن ہے, اب میں رہا ہوں اپنی بہن کے ساتھ واحد بندہ, لیکن پھر بھی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. آپ اس طرح کی محبت کو نہیں نکال سکتے. پھر آپ نے دیکھیں ایک آپ نے لا پوائنٹ, سر ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں عوام
اور کوئی بھی بندہ، یہ ایک انسانی جبلت کا تقاضا ہے، جب وہ کسی بھی اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، جب آپ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک سپرنگ کی طرح، سپرنگ کو جب دبائیں گے تو وہ پریس ہو کے آپ کے پیچھے ہی آئے گا. یس. اب دوسری بات، آپ نے باجوہ صاحب سے ایک سوال کیا تھا، دیکھیں پروڈکشن آرڈر کی بات ہے، وہ کہہ رہے تھے جی ان کی سیکیورٹی ہے، جان کو خطرہ ہے. وہ ہفتے میں 2 دفعہ، ہفتے میں 1 دفعہ ATC کورٹ میں آتے رہے ہیں، سو فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ وہ ویسے اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں. بیسکلی پنجاب گورنمنٹ کی کوئی ابھی سیلف یہ تو اچھی بات سیٹسفیکشن ہے نہیں ہو کہ رہی. حکومتی کوئی رہنما دیکھیں آپ کے لیڈران کی جان کے لیے اتنے ورڈ ہیں. دیکھیں ورڈ وہ جان کے لیے نہیں ہے، ابھی ان کو ایک پراپر لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں مل رہا جس پہ وہ عمل کریں. معذرت کے ساتھ، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ وہ کاشن کے ویٹ میں ہیں کہ اشارہ آئے گا اور ہم کریں گے. میں ذرا باجوہ صاحب کا ٹیک لے لوں. بھائی صاحب مختصر جواب اس کا دیجئے، پھر ایک اور کوسچن آپ سے کرنا ہے کہ یہ جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا اس میں تو اسمیل کچھ اور آ رہی ہے. ہم تو بڑے خوش تھے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں مین اپوزیشن پارٹی میں اور حکومت میں، چاہے ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں سیٹل ہو جائیں. آپ کا ٹیک، کیونکہ وہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اتنی جلدی نہیں ہوگا ان کے مطالبات کے بعد. بھائی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بھائی صاحب کی لائن کٹ گئی ہے. بھائی صاحب اب یہ علیمہ خان نے ایک اور پنڈورا باکس کھول دیا آج. انہوں نے کہا جی بانی کو سزا دینے میں انہیں مشکل پیش آ رہی ہے. ان کا مطلب ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ہر. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان چاہتے ہیں کہ سزا سنائی جائے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل سکے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلاحی ادارے میں بانی چیئرمین کا کوئی مالی فائدہ نہیں تھا، اور اس کیس کی کڑیاں جو ہیں وہ حسن نواز کے کا مہنگے داموں جائیداد بیچنے سے ملتی ہیں. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ کاشی صاحب ان کی باتوں میں خاصا وزن ہے. دیکھیے ابھی تک جو ہم ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں نا، فیصلے جو آئے مختلف کیسز کے، وہ تو سارے باؤنس بیک کر گئے. اس میں یا تو ایویڈنس جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے، یا انٹینشن جو ہے وہ کچھ اور تھی، یا پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کہہ سکتے ہیں. کیسز جی ہم کہہ سکتے ہیں ان کو. اب جہاں تک یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنے کی بات ہے تو اس کی پروسیڈنگز میں ایک بات جو ہے اس کو غالباً نوٹ نہیں کیا گیا، میڈیا میں اس پہ بات نہیں ہوئی. دیکھیے جب یہ معاملہ کیبنٹ میں گیا تھا اور کہتے ہیں کہ جی بند لفافے پہ اپروول لے لیا گیا، تو کیبنٹ کے ممبران نے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کیبنٹ کے ممبران جو تھے سب نے اس پر سائن کیے. کچھ نے اس پہ سوال اٹھایا تھا لیکن فائنلی سب نے اس پہ دستخط کیے تھے. مجھے یہ بتائیے فیصل بوٹا نے سوال اٹھایا تھا جو آج بڑھ بڑھ کے یہ بات کر رہے ہیں. بس یہ افسوس کا مقام ہے نا جی، اس وقت تو یہ سارے سائن کرنے والے تھے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بات کی تھی، لیکن اس بات کا کیا فائدہ اگر انہوں نے وہاں پر سائن کر دیے تھے. یہ اندر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے بھی اگر فرض کی سوال اٹھایا تھا تو فائنلی آپ کے سگنیچر وہاں اگر ہیں تو پھر سوال اٹھانا اب تو بات تو پوری کیبنٹ جو ہے پھر تو وہ اس جرم میں وہ ساروں کے سارے شریک ہیں. تو کیا کیبنٹ ممبران کو بلایا گیا؟ کیا ان پہ فرد جرم عائد ہوئی؟ کیا ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ لیا گیا؟ تو ایک سکم تو ہمیں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جب فیصلہ آئے گا تو دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا کیا سکم ہیں. جی دیکھیے جی، جیسے علیمہ آپا نے فرمایا، بالکل انہوں نے صحیح فرمایا. جب آپ 190 ملین پاؤنڈ کی بات کرتے ہیں، اس ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، القادر کی بات، تو وہ اس لفافے سے پارلیمنٹ سے پہلے 1 سال وہ زمین جو تھی وہ پرچیز کی گئی تھی، اور وہ بابر اعوان صاحب اور زلفی بخاری کی تھی، جو وہ بعد میں وہ بشرا بی بی اور باقی ان کے ساتھ وہ ان کی دوست تھیں جو فرح گوگی کے نام ٹرانسفر ہوئی. اب وہ جو پارلیمنٹ میں لیٹر آیا، وہ ڈسکس ہوا، وہ سائن ہوئے یا نہ ہوئے، وہ تو 1 سال پہلے کی زمین تھی. اب یہ جو بعد کی پروسیڈنگ کر رہے ہیں، یہ تو ٹوٹلی یہ ویسے ہی ہے جیسے میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ سائفر واز نتھنگ، سائفر از صفر. یہ کیس اس سے بھی برا ہے. مجھے بتائیے کہ سزا ہو جاتی عمران خان کو اس کیس میں؟ سزا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں کرائم ہی نہیں ہوا، اسٹیٹ کے پاکستان میں سوال پیدا ہو جاتے ہیں نا سر، بھلے ہو بھی جائیں پھر بھی. میں جو پوچھنے لگا ہوں، یہ ایپیکس کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جائے گی، بالکل جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر ابھی بھی ہم لوور جوڈیشری پہ بھی رکھیں اس بات کو، تو کوئی بھی ایسا کرائم نہیں ہوا جو عمران خان صاحب سے ہوا ہو، اور نہ ہی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ خان صاحب اس تمام معاملے میں بینیفیشری ہیں. 200 کیسز آپ دیکھیں وہ 200 کیسز میں سے اس ٹائم خان صاحب 200 کیسز میں بری ہیں، انڈر ٹرائل ہیں، وہ ان کو سزائیں نہیں ہوئی ہیں، وہ کنوکٹڈ نہیں ہیں.
آپ نے ان کو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اپنے سیٹسفیکشن یا اپنے اشاروں آنے تک اچھا اپنی یہ یہ چیز علیمہ چاہ خان رہے جو ہیں. کہہ رہی ہیں کہ اس کیس کی تمام کڑیاں جو ہیں حسن نواز کا مہنگے بھاؤ جو ہے جو جائیداد انہوں نے بیچی لندن میں وہ اس کے ساتھ ملتی ہیں، اور پھر آپ کے وکلا جو ہیں پھر ان کو کیوں نہیں مطلب لوپ میں لے کے آتے؟ دیکھیں وکلا جب آپ کی ریلیونسی فی الحال تو وکلا جو ہماری ٹیم ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ تو فی الحال اس تو اپنا جو ہے القادر ٹرسٹ کے کیس کو ڈیل کریں، اور اگر دیکھا جائے اس کے بیک گراؤنڈ میں تو وہی بات ہے حسن نواز والی. لیکن آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ فرمائشی لائے گئے ہیں، آپ کو امپوز کیا گیا اور اسی طرح کی شرط و شرائط پہ لایا گیا تھا. آپ کو اس جگہ سے بھی ایگزمپٹ کیا جائے گا، یہاں سے بھی ایگزمپشن ہوئے گی. آپ کو جب وہ ایک 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر بھیجا گیا تھا اور واپسی آپ کی ایک انٹرنیشنل پروٹوکول کے ذریعے ہوئی ہے، تو وہاں آپ بتائیے کہ کون سا قانون، ہمارے ملک میں قانون تو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور دیکھیے کرائم، اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بات کریں، دیکھیں جب آپ نے ایک کرائم ہی کمٹ نہیں کیا تو آپ کو پنشمنٹ کیوں ہوئے گی؟ پاکستان میں ایسی سزائیں دیکھیں 200 اگر کیسز، ناکردہ گناہوں کی ملتی ہیں، دیکھیں جی، 200 پھانسی ہو کیسز، جاتی ہے. دیکھیں 200 اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہونے والا. آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، یہ دیکھ لیجئے گا یہ کیس بھی صفر ہے، اور انشاءاللہ اس میں بانی پی ٹی آئی جو ہے نا باعزت اور سرخرو ہو کے ان کی بیل ہوئے گی. خان صاحب تو خود چاہ رہے ہیں مجھے سزائیں دیں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے آقا نامدار عجیب حضرت محمد ویسے صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد نام صاحب، کی یونیورسٹی بنائی ہے، اس پہ مجھے یہ سزا دے رہے ہیں. کون سا کرائم کیا خان صاحب عظمیٰ نے؟ بخاری تو کہتی ہیں کہ جی یہ ایسے ڈرامہ کرتے ہیں، یہ تو اگر عظمیٰ ایسا بخاری کیونکہ اس باپ کی بیٹی ہے معذرت کے ساتھ جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس کا کیس لڑا تھا. جی. ہم ان کے بارے میں اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں کر اچھا سکتے. آپ نا کچھ کافی عرصہ باہر بھی رہ کے آئے ہیں، ابھی بیچ میں سے آپ غائب ہو گئے تھے. میں ایک امپورٹنٹ کوسچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی ایکسپیرینس نہیں بتاؤں گا. لوگوں کی اوپینین کیا ہے کہ جس قسم کے یہاں پہ پاکستان میں انصاف مل رہا ہے، اور جو کیسز عمران خان کے اوپر ہیں اور جو سزائیں ہو رہی ہیں، جو باہر کی دنیا، ان کی اوپینین تھوڑا مختصر سا بتا دیجیے مجھے. دیکھیے جی، گلف سٹیٹس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا اور ہمارا دل اکٹھے دھڑکتا ہے. تو تمام کی تمام گلف، تمام کا تمام یورپ اور اس کے ساتھ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ سب، وہاں ایک چیز کامن ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں بے گناہ کو پھانسی جب دی جاتی ہے تو کیس کو اس طرح تراشا جاتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جی وہ تو بہت بڑا مجرم تھا. اور بہت بڑے مجرم کو جب ریلیز کرنا ہوتا ہے تو پھر کیس کو کسی اور انداز میں تراشا جاتا ہے، لگتا ہے انصاف کے سارے تقاضے پورے ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ ہماری عدلیہ کے سامنے بے شمار کوسچن مارک ہیں. ہماری عدلیہ، ہمارا نظام انصاف اور جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں کیس کی، اس کے بارے میں پوری دنیا جو ہے وہ عدم اطمینان کا اظہار کرتی ہے. ویسے اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ قصور حکمرانوں کا بھی ہے، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی زمانے میں یہ میاں نواز شریف صاحب، آپ کو یو ریممبر کہ ان کو اپنی فوج کو بھی اور جوڈیشری کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہتے تھے، اور جوڈیشری کی حد تک تو وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں اس میں. لیکن ہر حکمران کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جوڈیشری جو ہے ان کے احکامات پر چلے، اور 26ویں ترمیم کے بعد تو یہ ہو بھی گیا. جی اچھا جی، میں ایک چیز ایڈ کر دوں. جی جی یہ ہمارے ہاں یہ تاثر ہے، اور یہ تاثر بڑا غلط ہے کہ تمام دنیا میں جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. جوڈیشری کہیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، حکومت کے تابع ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے منصب سے جو ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس سے انصاف کرتے ہیں. ان کا مینڈیٹ کیا ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ نے صحیح کو صحیح کہنا ہے، غلط کو غلط کرنا ہے. مجرم کو آپ نے رعایت دے کے چھوڑنا نہیں ہے، مجرم کو آپ نے سزا دینی ہے. یہ ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے اور وہ اس مینڈیٹ کے مطابق کام کرتے ہیں. لاسٹ کوسچن ہے جی، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج بڑی ڈیرنگ پھر سٹیٹمنٹ دی ہیں. انہوں نے کہا جی اس ملک کے اندر سیاسی سرکس لگا ہوا ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اس کے علاوہ کہا جی مجھے معاملہ مذاکرات سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مذاکرات پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے تھے، اور انٹرنیٹ کی جو سلو سپیڈ ہے اس پہ بھی بات ہونے کی. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر کیسے حل ہوئیں گے جب آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر، آپ کی پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور آپ ایک ترمیم بنانے کے لیے آپ لوگوں کو گھروں سے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں نمبر آف گیم کے لیے. تو آپ کے ملک میں وہ تکریم اور عزت پارلیمنٹ کی تو نہ ہوئی نا. جبکہ پارلیمنٹ میں گالم گلوچ ہو رہی ہے، اور جبکہ پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے کہ ان سب باتوں سے پاک صاف ہوئے گی پارلیمنٹ. جبکہ ہم اکثر کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ یہ یار
آپ غیر پارلیمانی گفتگو نہ کریں، مطلب پارلیمان کی اس قدر سینکٹیٹی ہے اور آپ رسپیکٹ ٹھیک ہے. کہہ رہی ہیں، لیکن حسن ایوب جیسے جو پیرا شوٹر ہے وہ تو آج چینل پہ بیٹھے کہہ رہے تھے اچھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے، تتکار بھی ہوئی ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے اندر تو ہوئی ہے. مطلب آپ اپنے ملک کا اور اسپیشلی سپریم آپ کا پارلیمنٹ، آپ کا سپریم ہاؤس ہے، آپ باہر کے ملک میں آپ اپنا کیا امیج پیش کر رہے ہیں کہ ہماری یہ ویل سیولائزڈ ہمارے چوزن ریپرزینٹیٹیو ان کا یہ بیہیویئر ہے. آپ اپنے لوگوں سے ہٹ کے، اپنے ملک سے ہٹ کے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ملک کا اس قدر ڈیفیم کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس انسان کی سوچ پہ کہ اس کی اپنی سوچ کیا ہے، اور وہ اپنے ملک اگر وہ مجھے ناز ایک ریپرزینٹیٹیو بھی ہے. مختصر جواب دے جی دیجیے، ابھی بیٹھے بیٹھے میرے مائنڈ میں آیا، جی جی یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ کدھر گیا؟ یہ معاملہ ادھر ہی گیا کہ جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، آئین و قانون کی بالادستی نہیں وہ ہوتی، تو سپریم کورٹ کے آپ فل بینچ کا فیصلہ تھا نا. دیکھیں فل بینچ کا فیصلہ ہو یا جو بھی ہو، جب آپ نے رجیم چینج کرنا ہوتا ہے، جب آپ نے ایز اے ڈکٹیٹر ون مین یا ہنٹر مین کے طور پہ رول ادا کرنا ہو، تو وہاں آپ اپنے قانون کی دھجیاں ایسے اڑاتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی پیپر کی پرچیاں اڑاتا ہے، کیونکہ آپ خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام ہے، یہ انفیریئر ہے، کیونکہ آپ نکل چکے ہوتے ہیں جمہوریت سے، آپ نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے جمہور کو، آپ ایز اے ڈکٹیٹر سب کچھ دیکھ اور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے ملک کی عوام کے ساتھ تو مخلص نہیں ہوتے، آپ اپنے ملک پاکستان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے. دیکھیے اعلیٰ عدالت نے اپنا فیصلہ تو دے دیا تھا جی، اب اس پہ عمل درآمد کی بات تھی. اچھا، وہ امپلیمنٹیشن بھی تو اسپیکر قومی اسمبلی کا جو اس میں کردار ہے وہ کوئی قابل تعریف نہیں رہا، اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار جو ہے اس کے سامنے کوشچن مارک ہے. 8-10 دن رہ گئے الیکشن کمیشن. اصل میں انتظار کس بات کا ہو رہا ہے؟ میں ایک بڑی دلچسپ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا یہ ہوں. نہ کہہ دیجئے گا جی کہ وہ دیکھیے 1 سال کے بعد الیکشن کمیشن اپنا ریکارڈ ضائع کر سکتا ہے، 1 سال یا اس کے آس پاس، اتنا ہی کوئی ٹائم ہے. جس دن وہ ٹائم پورا ہو جائے گا اس دن لیکن میرے خیال میں 10 دن بعد تو ان کا ٹینور بھی ختم ہو رہا ہے نا جی. ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، ایکسٹینشن ان اے وے کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آئے گا وہ اپنی جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی وہ کرتے رہیں گے، تو نہ آئے گا نہ ان کو. تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب گئے ہیں ریٹائر ہو کے، ان کو بھی ایز اے چیف الیکشن کمشنر لایا جا سکتا ہے. ظاہر ہے جی ان کی سروسز جو ہیں وہ حکومت ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کا ریوارڈ اور بنتا ہے واپس سمجھتی ہے. لانا. جی جی یہ ون لائن آنسر دے دیجئے جو شاید خاقان عباسی صاحب نے باتیں کی ہیں، ان پہ آپ کا ٹھیک. شاید خاقان عباسی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں جی بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور میں ان کی ہمت اور حوصلے کی داد دیتا ہوں کہ بغیر لگی لپٹی رکھے وہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں. ان مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا، طرز عمل بدلنا پڑے گا، اور اگر طرز عمل بدلنے کی کوشش نہ کی گئی تو جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا، جس کا امپیکٹ فائنلی ہماری اکانومی پہ آئے گا، اور ہم ایک ڈالر کے لیے محتاج ہیں، لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں. اور یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کا کوئی بہت ہی بڑا خمیازہ بھگتنا. ناز مختصر جواب دے دیجئے. فیصل واڈا جو ہیں ہر چینل پہ آج بیٹھے کہہ رہے تھے جی سزا یقینی ہوگی، اس میں کس کیپیسٹی میں کہتے ہیں؟ آپ کے ہی وہ وزیر تھے پہلے. جو سیاسی لاوارث ہوں، جن کا سیاسی کوئی بڑا باپ دادا نہ ہو، میں ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کیا کہہ سکتی ہوں؟ ان کو تو خود پہ اپنی اس شخصیت پہ، وہ خود اپنی ذات میں کوسچن مارک ہیں. وہ کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، کس منہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سے حلقے سے جیت کے وہ کہتا ہے وہ کیا تو کر ہو کے. جاتا ہے. سر وہ بھی انہی اشاروں پہ چل رہا ہے، وہ لایا گیا ہوا ہے، وہ انہی کی زبان بول رہا ہے. ون لائن آنسر ایسے ہی جی از ماسٹرز وائس، جہاں بیٹھتے ہیں سکرپٹ اس کے ملتا ہے اور وہ اچھا بول بھی دیتا ہے. ہے. جی بالکل سکرپٹ ملتا ہے لکھا پڑھا اور وہ بول دیتا ہے، اور یہ آپ کی عوام اور ایک عام آدمی بھی اس چیز کو سمجھتا ہے. رائٹ، ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ. آخر کب تک میں آپ نے ٹائم دیا. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک، اور یہ ایک جو کوسچن میرے مائنڈ میں اینڈ پہ آیا، ہو سکتا ہے پہلے آتا تو کچھ ڈیبیٹ کر لیتے اس کے اوپر بھی. اب افسوسناک صورتحال یہ ہے، تمام تر چیزوں کے کو سائڈ پہ رکھ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سپریم کورٹ کے فل بینچ کا ڈیسیژن تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس پہ آج میرے خیال میں 7-8 ماہ ہو گئے نہیں جی، مئی میں آیا تھا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. گویا ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ ادھوری ہے، جس میں سے آئینی ترمیم بھی ہو رہی ہیں، قانون سازی بھی ہو رہی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ جمہوریت کو عزت دیں، آپ پارلیمنٹ کو عزت دیں، آپ اداروں کو عزت دیں. جب اداروں کو ہم خود رونتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. دنیا ہمارا تمسخر اڑاتی ہے، ہمارے پہ ہنستی ہے. ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.